السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے میں سے ہیں، اس میں سے تیسرا حصہ ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ اس میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے حضرت موسیٰ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ جی کل 6 آیات میں سے 7 نکات ہیں، تو ان کو دیکھیں۔ پہلا ہے آیت 62 میں سے اللہ تعالیٰ کے رحم یافتہ علم والے بندے خضر علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اس میں کہ پھر وفاجدہ وجد کہتے ہیں کسی چیز کو پا لینا، اس سے وجود ہے کہ قوت باطنہ کے ساتھ ادراک کرنا، وجود کسی جو مل جائے۔ تو ایک بندے کو پایا جو ہمارا بندہ تھا، عبادنا ہمارا بندہ، پھر ہم نے دی تھی سے رحمت سے اپنے پاس سے علم من لدنا علم، یہ علم دنی ان کو دیا تھا، اللہ نے خاص علم دیا تھا۔ اور پھر یہ چیزیں وہ آگے چلتی ہیں جی، ولیوں کے پاس، کیونکہ یہ ہے جی حضرت خضر نبی نہیں تھے ولی تھے، تو ولیوں کے پاس نبیوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، پر لمبی کہانیاں اس کے اوپر گڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے علم دیا تھا جو ان کو دیا تھا، ہم نے اپنی رحمت دی ہے اور ہم نے ایک اپنے پاس سے انہیں علم دیا ہے۔ یہ آیت 65 میں بات آ رہی ہے۔ پھر 66 میں اگلے 2 نکات ہیں جی کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے چلنے اور رہنے کی گزارش، اور ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ خضر علیہ السلام سے ان کا جو اللہ نے انہیں عطا کردہ علم ہے وہ سیکھا جائے۔ تو موسیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو علمنی، کہ تم مجھے سکھا دو وہ علم علمت رشدہ جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ کیا ہے رشد؟ کہتے ہیں بلائی کو، بلی راہ کا علم جو ہوتا ہے، اچھا علم اللہ نے تمہیں آپ نے سکھایا ہے، وہ علم مجھے سکھا دو۔ تو یہ علم سیکھ رہے ہیں تو علم کے لیے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پھر اگر جی 67 میں سے نکتہ ہے چوتھا، میرے ساتھ تم صبر نہ کر سکو گے۔ خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا جواب، قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، تمہیں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے معی صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکو، کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص علم تھا، تو پھر اس کے مطابق پھر واقعات بھی اسی طرح تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں صبر نہیں کر سکنا۔ پھر 5واں ہے جی اس میں سے 68 میں سے، جس کا تمہیں علم نہیں تم صبر کرو گے تو کیسے کرو گے؟ اب یہ تو اس میں کالا سجدونی، اور یہ 68 میں دیکھو کیف تصبر اللہ ما لم تحط به خبرا، تو یہ کیسے صبر کرو گے جس کے تمہیں واقفیت سے نہیں، پتہ ہی نہیں، لم تحط حط احاطے سے۔ 5واں گھیرا اڈالنا، تمہیں حوط اسی سے کہ حوط گھیرنا، محیط اسی سے گراؤ، تو کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے واقفیت خبر نہیں ہے، اس کے پتہ ہی نہیں، تو کیسے صبر کرو گے اس کے اوپر؟ تو پھر اسی میں اگلا نقطہ ہے جی 6 کہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور فرما برداری کا وعدہ، بڑی اہم آیت ہے جی۔ قال ستجدنی، تو پھر وہی وجد کی بات آ رہی جو پہلے تھا، پایا کہ وجد کیا، کسی چیز کو پا لینا، وجود، تو نا انہوں نے پایا موسیٰ نے کہا تو انشاءاللہ، تو یہ پہلے بھی آیت اس میں بات آئی تھی کہ جب بھی آگے کی بات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبیوں کا سلسلہ ہے، اور اللہ نے وہاں کہا اگر یاد نہ آئے تو بعد میں جب آئے تو کہہ دینا ہے صابرن، صبر کرنے والا، ولا اصیلا کامرہ، اور میں نافرمانی نہ کروں گا تمہاری کسی بات کی۔ تو انہوں نے صبر کا وعدہ کیا اور نافرمانی نہ کرنے کا، تو ہم نے بھی کیا حکم ہے، صبر کرنا اور نافرمانی اللہ کی، اللہ کے نبی کی کسی مسئلے میں نہیں کرنی، جب بھی کریں گے خرابی ہے۔ تو یہ 6 نقطہ تھا آیت 69 میں سے، اور پھر 7واں آخری نقطہ آیت 70 میں سے، خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو سوال نہ پوچھنے کے وعدہ پر ساتھ چلنے کی اجازت، انہوں نے اجازت دی کہ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر تم میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا، فرض تھا سل نہیں، سلنا سوال سے ہے، سوال کرنا، پوچھنا، انشائن کوئی بھی بات، حتیٰ حدثہ کہ میں تم سے ذکر بولوں۔ حدیث کہتے ہیں اسی سے حدیث ہے، بات کرنا، بیان کرنا، تو پھر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اسے کہتے ہیں حدیث، لیکن عام مقصد ہے حدیث بات کرنا۔ من ہو ذکر، جب تک میں ذکر نہ کروں تم نے کوئی بات مجھ سے پوچھنی نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا ہوا بتایا انہوں نے کہ خادم نے کہ چلی گئی تھی، تو پھر وہ پلٹے واپس اسی جگہ پر اپنے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو اسے سلام کیا، ایک شخص لیٹا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ہاں سلام کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں، چونکہ اس علاقے میں سلام کا رواج نہیں تھا، تو یہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے بات تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، اور جب بھی کسی کو ملنا ہے السلام علیکم کہنا ہے، یہی طریقہ ہے، یہی جنت کا کلمہ ہے۔ تو جس نے جنت میں جانا یہیں اپنی عادت ٹھیک کرے، اور واقف کو نہیں، زبردست کو نہیں، بڑے کو نہیں، افسر کو نہیں، ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ تو یہ عادت بنانی ہے، گھر میں جاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت بچوں کو بھی سکھانی ہے، تو سلام۔ تو خضر نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو تم؟
تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی جو باتیں سکھائی ہیں مجھے بھی سکھا دے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک علم آپ کو اللہ نے سکھایا ہے جو میں نہیں جانتا، اور ایک علم مجھے سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے، تو اللہ جس کو جو علم سکھا دے، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، نہ نافرمانی کروں گا۔ تو خضر نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ کو بیان کر دوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔